السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ آل عمران آیت 50 اور 51 دونوں کا ترجمہ اور معنی کے مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مصدقاً اور وہ تصدیق کرنے والا ہے لما اس کے بین یدیہ جو آگے ہے من التوراتی تورات سے والی اور تاکہ احلّہ میں حلال کروں لکم تمہارے لیے بعض الذی بعض وہ چیزیں جو حرم علیکم تم پر حرام کی گئیں وجئتکم بآیۃ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لاؤں واتقوا اللہ واتیعونی اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو ان اللہ ربی و ربکم میرا اور تمہارا رب ہے فاعبدوہ اس کی عبادت کرو ہاذا یہ ہے صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ تو میں تم پر تصدیق کرنے والا ہوں وہ جو مجھ سے پہلے تورات اور نازل ہوئی اور تم پر بعض چیزوں کو حلال کرنے والا ہوں جو تم پر حرام کر دی گئیں اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں لے کر آیا ہوں اور اللہ سے ڈرتا ہوں اور تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور اس میرا کہا مانو کہ میرا اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے اسی کی عبادت کرو یہ راہ مستقیم ہے۔ قرآن حکیم کا یہ مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر یا ایک قول نقل کر رہا ہے جو کہ انہوں نے اس وقت کے لوگوں کو کہا۔ اس کی تفصیل یہاں پر موجود نہیں ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب ایک بچے سے حاملہ ہوئیں تو اس کے بعد ان کی قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں کیسے ان سے کلام کیا۔ اس کی تفصیل ہم جا کر پڑھیں گے سورۃ مریم میں۔ آئیے آج ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورۃ مریم سورہ نمبر 16 آیت نمبر 19۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 16 اور سورہ کا نمبر ہے 19۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اور یاد کیجیے اپنی کتاب میں نبی مریم کا ذکر فرمائیے۔ اذ انتبذت جب وہ علیحدہ ہو گئیں من اہلہا اپنے گھر والوں سے مکاناً شرقیہ ایک مشرقی جانب اپنے گھر والوں سے دور ایک مشرق میں علیحدہ ہو گئیں کسی کام کے جانے کے لیے دور چلی گئیں بہت دور چلی گئیں۔ واتخذت من دونہم حجاباً پھر انہوں نے پردہ ڈال لیا۔ فارسلنا الیہا روحنا تو ہم نے بھیجا طرف ان کی اپنے فرشتے کو۔ فتمثل لہا بشرا سویا تو اس نے اس کے لیے ایک ٹھیک ٹھاک تندرست انسان نوجوان کی شکل اختیار کی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا وہ بولی بے شک میں اللہ کی رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ قال انما انا رسول ربک فرشتے نے کہا میں تو صرف تمہارے رب کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں۔ لأہب لک غلاما زکیا کہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا وہ بولی میرے لیے لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں خود بھی بدکار عورت نہیں ہوں۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین کہا اسی طریقے سے ہوگا جو تیرے رب نے فرما دیا اور وہ اللہ پر آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا اور تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی رحمت بنا دیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا اور یہ کام تو پہلے سے طے شدہ ہے۔ وَحَمَلَتْهُ پس وہ حاملہ ہو گئیں۔ فَانْتَبَذَتْ پر وہ دور چلی گئیں بھی اس کے ساتھ مکاناً قصیّا بہت ہی دور کی جگہ دور 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 جا کر انہوں نے لوگوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی۔ فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ تو ان کو آیا درد ذہ یعنی کہ جو بچہ جنم دینے کی تکلیف ہے۔ جذع النخلہ کھجور کی جڑ کی طرف یعنی وہ کھجور کی جڑ کے پاس تھیں اور وہاں پر ان کو درد شروع ہو گئی اپنے بچہ پیدا کرنے کی۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا درد کی شدت اور لوگوں کی باتوں کے خوف سے وہ کہنے لگی کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو چکی ہوتی لوگ مجھے یاد بھی نہ کرتے۔ فناداہا من تحتہا پس آواز آئی اس کو نیچے سے اللہ تحزنی تم خوف زدہ نہ ہو قد جعل ربک تحتک سریا اللہ نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ وہزی الیک بجذع النخلہ
اور ہلا طرف اپنی کھجور کے تنے کو، تساقط علیک رطبا جنیا، تجھ پر تازہ بتازہ کھجوریں گریں گی، کفا کلی وشربی وقری عینن، پس کھا اور پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تو آج اگر تو کسی بشر کو دیکھے، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، تو کہنا کہ میں نے اپنے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج تو میں کسی انسان سے بات بھی نہ کروں گی، فاتت به قومها تحملہ، وہ آئی اٹھا کر اس کو اپنی قوم کے پاس اپنے بچے کو، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، بولے اے مریم کتنی بری بات کی تو نے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ بھی کوئی غلط آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی سرکش نہ تھی، فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے اس گود کے بچے سے، اس پنگھوڑے کے بچے سے ہم کیسے بات کریں، قال انی اعبد اللہ، حضرت عیسیٰ نے پنگھوڑے سے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنتو، اور میں جہاں بھی ہوں گا وہ جگہ بابرکت ہوگی، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے نماز پڑھنے کا اور اللہ کے لیے صاف ستھرا رہنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ما دمت حیا، جب تک بھی میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے متکبر اور بدبخت نہیں بنایا، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یہ اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے، یہ سچی بات ہے جس میں ان کو شک ہے، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، اللہ کے لیے تو لائق ہی نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے اس عیب سے، اس خواہش سے اور بچہ پیدا کرنے کی طلب سے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر فرما دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، ان اللہ ربی و ربکم، میرا رب اللہ، و ربکم، اور تمہارا رب اللہ، فاعبدوہ، یہی اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، سیم ورڈز ہیں جو یہاں پر اس صورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بتائے، سیم ورڈز ہیں جو کہ صورت مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو، یہی راہ مستقیم ہے۔ تو ان آیات جو آج زیر مطالعہ ہیں، اس سے یہ سیلف ایکسپلینیٹری آیات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام اور شان کو قرآن کے ریفرنس میں مسلمانوں کے عقیدے کی بڑی زبردست طریقے سے ہمیں وضاحت کر دی، اور قرآن پاک کا بعض حصے کی تشریح کرتا ہے، تو ہم نے اس کی تشریح آگے صورت مریم میں پڑھ لی کہ حضرت مریم کس طریقے سے تنہا تنہا اس بچے کو جنم دے کر، تنہا تنہا اس بچے کو اٹھا کر اپنی وادی میں آئیں، کیونکہ ان کا کوئی سپورٹ نہیں تھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ اس وقت جس کام کو کر کے آئی تھی وہ اس پروفیشن میں جائز بھی نہیں تھا، لہٰذا بہت سے سوالات پیدا ہوئے، اور آپ نے جیسا کہ قرآن پاک میں دیکھا جو انسٹنٹ ریاکشن تھا لوگوں کا وہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے کوئی غلط حرکت کی ہے، جب انہوں نے بچے کو بولتے ہوئے دیکھا تو پھر انسٹنٹلی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ایک معجزہ ہے، اور معجزے میں جو باپ کا رول ہے وہ نعوذ باللہ اللہ نے پلے کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصحیح اور اصلاح فرمائی کہ حضرت عیسیٰ نے جو سب سے پہلا کلام کیا اس میں تھا انی عبد اللہ، پھر انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، اور بار بار یہ کہتے رہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا یہ اللہ کی عبادت ہی راہ مستقیم ہے۔ اسی لیے میری معزز بہنوں، یہاں پر جو ہم نے پڑھا تھا سورت آل عمران کا جب ہم نے آغاز کیا تھا
تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ توحید اللہ کی توحید پر دلالت کرتی ہوئی سورہ مبارکہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس غلط اور نیگیٹو بات کو ایڈریس کرے گا جس میں کوئی بھی شخص کسی بھی ریفرنس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی شریک سمجھتا ہے، خواہ وہ اس کے عقیدے میں ہے یا وہ اس کے عمل میں ہے یا اس کی عبادت میں ہے یا اس کی سوچوں میں ہے۔ کسی بھی حوالے سے کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ سوچے کہ کوئی چیز بھی اللہ کے مثل ہو سکتی ہے یا کوئی بھی چیز اللہ جیسی ہو سکتی ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں پر جو پیچھے انہوں نے کہا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں کی شریعت تقریباً سیم تھی، اور حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی شریعت کی ہی کنٹینیوٹی تھے، ایک اس کا لیٹسٹ ورژن تھے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں ان چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہوں جو تورات میں آلریڈی موجود ہیں، تو لہٰذا حضرت عیسیٰ انیشلی بنی اسرائیل کی طرف ہی رسول بنا کر بھیجے گئے، یعنی وہ لوگ جو کہ حضرت موسیٰ کے دین پر کاربند تھے انہی کی طرف حضرت عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ لیکن ان لوگوں کے کچھ شریعت کے سخت احکامات کو حضرت عیسیٰ نے آ کر زیادہ سختی کو نرمی سے تبدیل کر دیا، کچھ احکامات کو منسوخ کر دیا، اور کسی مقام پر حضرت عیسیٰ نے ان پہ نرمیاں اللہ کے حکم سے ان کو جاری کی، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ وہب بن منبہ روایت کرتے ہیں، امام ابن جریر روایت کرتے ہیں، وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی شریعت پر تھے کہ وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا میں تم کو تورات کی کسی بات کی مخالفت کی دعوت نہیں دیتا، البتہ بعض چیزیں جو تورات میں حرام کر دی گئی ہیں ان کو حلال کرتا ہوں، اور بعض مشکل احکام کو منسوخ کرتا ہوں۔ مطلب یہ کہ انہوں نے ان کے لیے اونٹ کا گوشت حلال کر دیا، کئی قسم کی مچھلیاں حلال کر دی، چربی جو ان پر حرام تھی وہ حلال کر دی، اور اس طریقے سے کچھ پرندوں کو حلال کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں کی شریعت تقریباً ایک دوسرے کی کنٹینیوٹی تھی، اس کا لیٹسٹ ورژن تھی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ ایک جلیل القدر انبیاء کی لڑی اور لسٹ میں ایک بڑے اہم اور بڑے جلیل القدر نبی ہیں، بہت عظیم الشان انسان ہیں، ان کی والدہ صادقہ ہیں۔ ان تمام حیثیتوں میں مسلمانوں کا بالکل عقیدہ حضرت عیسیٰ پر موجود ہے، لیکن ایک سٹیپ آگے جو جاتے ہیں عیسائی، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بیٹے کے ذریعے بنی نوع انسان کو ان کے گناہوں سے ایگزمپشن دیا، اور حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ یہ ٹرینٹی ہیں، یہ تین خدا ہیں۔ اس کانسیپٹ کو شدت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فائٹ کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے، اور اس کے خلاف عقلی دلائل پیش کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ہسٹری کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا واقعہ بتایا ہے، اور ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ کوئی انسان اللہ جیسا نہیں، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں، لہٰذا اپنے عقیدے کی اصلاح ہمیں بھی کرنی ہے۔ اگر ہمارے عقیدے میں کہیں پہ بھی یہ بات ہے تو بس اس کو ہٹا دیجئے۔ اللہ اکیلا واحد لا شریک ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں، وہ ہماری دعائیں سنتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی صرف زندگی گزاریے، ان جیسی عادات اپنائیے اور اس کے اسوہ پر عمل کیجیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے اس کانسیپٹ کو سمجھائے، کیونکہ یہی ایک کانسیپٹ ہے جو آج ہمیں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔